اور اس نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین. بس یہ ہماری دنیا ہے، یہی ہے جو کچھ ہے. کھاؤ پیو عیش کرو. یہ جو قیامت سے ڈرایا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا. وما نحن بمبعوثین. ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہاں یہی بات ارشاد فرمائی، اما من طغی، جو دنیا کے اندر سرکشوں والی زندگی گزارتا رہا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا رہا، فإن الجحیم ہی المأوی، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے خاف مقام ربہ، اس بات سے ڈرتا رہا کہ کل میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا، میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس زندگی کا اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہوگا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر وہ خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، پھر وہ نفس جو کچھ کہتا ہے اس کی نہیں مانتا، وہ مانتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا. جو اس دنیا میں رہتے ہوئے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس کرتا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہو. یہ دو تصویریں اللہ نے ہمیں دکھائی ہے، جہنمیوں کی بھی اور جنتیوں کی بھی. یہ بھی بتایا ہے کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے. جو سرکشیاں کرتے رہے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے رہے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جو اس دنیا میں اپنی آخرت کی فکر کرتے رہے اور اس بات کا خوف ان کے دلوں پر ہمیشہ جاری رہتا تھا کہ کل اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، میں نے اگر کوئی غلط کام کر لیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اور اس کا کیا جواب دوں گا. پھر وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتا، پھر نفس کے پیچھے چلنے کے بجائے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے پیچھے چلتا. جو یہاں رہتے ہوئے یہ دو کام کرتا ہے،
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً ان کا ٹھکانہ جنت ہو۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جان کر اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں سے ہے۔ اگر تو دوسرے گروہ میں سے ہے اور اللہ کرے ہم سب اسی میں شامل ہوں تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور اگر گریبان میں جھانکنے کے بعد کوئی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میں تو سرکشوں والی زندگی گزار رہا ہوں، میں تو دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہوں، تو پھر اسے اپنے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح اور اپنی آخرت کی نجات کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری مسئلہ جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فجر کے وقت جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اگر کسی کی سنتیں رہ جائیں تو وہ کیا کرے؟ کیا پیچھے کھڑے ہو کر الگ اس وقت وہ سنتیں پڑھ لے یا کیا کرے؟ تو یاد رکھیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس فرض نماز کے علاوہ اس وقت اور کوئی نماز نہیں۔ سنتیں اگر کسی کی رہ جائیں فرض جماعت کھڑی ہوتے ہی اسے سلام پھیر دینا چاہیے اور جماعت کے اندر شامل ہو جانا چاہیے اور فرض نماز کے بعد وہ فجر کی جو سنتیں ادا کر لے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے دیکھا ایک شخص نے جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے الگ سے بھی اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا اصلاۃ الفجر مرتين، کیا فجر کی نماز آپ نے 2 مرتبہ پڑھی ہے؟ ہمارے ساتھ بھی اور بعد میں بھی؟ عرض کیا حضرت میری پہلے 2 رکعتیں سنتیں رہ گئی تھی وہ میں نے آپ پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ اسے حدیث تقریری کہتے ہیں کہ کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کرے اور آپ اس کا وہ عمل دیکھ کر اسے منع نہ فرمائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جائز ہے۔ وہ جو روایت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکل آئے، وہ اور نفلی نمازیں ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد نوافل اس وقت تک نہیں پڑھے جا سکتے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ ہاں البتہ کسی کی سنتیں رہ جائے تو وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتا ہے اور اسے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ روز